آج سعودی عرب کو نام لے کر جس طرح سے بدنام کیا جا رہا ہے، اس ملک کو تباہی کے دہانے کی طرف مسلمان لے کر جا رہے ہیں۔ ہم دشمنوں کو موقع دے رہے ہیں کہ دشمن لوگ آئیں اور جو ہے سعودی عرب پہ قبضہ کر لیں، ہمارے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیں۔ یارو آپ کس کی برائی کر رہے ہیں؟ اس ملک کی برائی کر رہے ہیں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ غیرت تو رکھیے، آپ کو اپنے ملک سے غیرت ہے جو کفرستان ہے، دارالحرب ہے، دارالکفر ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو دارالتوحید ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک ہے، آپ کو اس سے محبت نہیں ہے۔ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہاں قرآن نازل ہوا، یہاں پر کعبہ ہے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہاں وہ سرزمین ہے، وہ شہر ہے اور وہ مکہ ہے جس کے اطراف کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنایا ہے، حرم مقدس سرزمین۔ وہاں پر بیت اللہ ہے جو دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ یہاں پر آنے کے لیے آنکھیں ترستی ہیں، دل ترس کے رہ جاتا ہے۔ اگر اس ملک کو کچھ ہوا تو ہمارے کعبہ کو نقصان پہنچے گا، حرمین شریفین کو نقصان پہنچے گا، بیت اللہ شریف کو نقصان پہنچے گا، مسجد نبوی کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ آپ سمجھتے کیوں نہیں مسلمان کیسے دیوانہ اور پاگل ہو گئے؟ اس ملک کی برائی میں لگے ہوئے ہیں، اس ملک کی دیوار توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، اس ملک کی جڑ کو ہلانے اور کھوکھلا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنے بدترین مسلمان ہو گئے۔ وہ ملک جو رسول اللہ کا ہے، وہ ملک جہاں پر ہمارے لیے قبلہ ہے، جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، جہاں پر آ کر کے سارے مسلمان متحد ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہ حج کا موسم ہے، یہاں نہ کوئی راجہ ہے، نہ کوئی فقیر ہے، نہ کوئی جو ہے بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی اعلیٰ ہے، نہ کوئی جو ہے نچلا ہے، نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی کسی ملک کا ہے، سارے لوگ ایک دھاگے میں پرو جاتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے، آپ اس ملک کی برائی کر کیسے لے جاتے ہیں؟ آپ کا ایمان گوارا کیسے کرتا ہے؟ قطعاً اس ملک کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ آج بھی یہ ملک الحمدللہ توحید والا ملک ہے، اس کی نظیر آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ ظلم ملے گا، برائی ملے گی، لیکن شرک نہیں ملے گا، آپ کو ذرہ برابر بھی شرک نہیں ملے گا۔ اس ملک کی جو ہے برائی نہ کریں۔ تو برائی مٹانے کا میں نے بتایا، عوام کے لیے وہی 3 درجات، لیکن جو حاکم ہوگا اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 15333۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو شخص کسی صاحب اقتدار کو کسی بات کی نصیحت کرنا چاہتا ہو تو لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر نصیحت نہ کرے، کیا کرے؟ اس سے تنہائی میں سمجھائے، اسے تنہائی میں سمجھائے۔ اگر وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے تو یہی مطلوب ہے، یہی وہ چاہ رہا تھا، اور اگر نصیحت نہیں قبول کر رہا ہے تو نصیحت کرنے والے کی جو ذمہ داری تھی اس نے ادا کر دی۔ اللہ کے یہاں وہ بری ہو گیا، وہ اللہ اس سے نہیں پوچھے گا تم نے برائی دیکھی منع کیوں نہیں کیا۔ لیکن اگر حاکم ہے، حاکم مسلمان ہے، اس کو لوگوں کے مجمع میں نہیں سمجھایا جائے گا فلاں حاکم اتنا بدترین ہے، یہ کام کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، نہیں، اس کو تنہائی میں سمجھایا جائے گا، جو اس کی عوام ہے وہ سمجھائے۔ اور اگر ہم اس کی عوام نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ دل میں منکر کو، برائی کو برا جانیں گے اور اپنی دعاؤں میں یاد کریں گے، اللہ اس مسلمان حاکم کو ہدایت دے، صحیح راستے پر آنے کی توفیق دے۔ لیکن اسٹیج سے، مجمع سے، محفل سے، لوگوں کے درمیان اور ڈنکے کی چوٹ پر مائک اور موبائل اور ویڈیو کے ذریعہ مسلم حاکم کی برائی بیان نہیں کریں گے، اس سے فتنہ انتشار پھیلتا ہے۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انہیں اکیلے میں نصیحت کرو۔ ایک اور حدیث آپ کو بتاتا ہوں، اسامہ بن زید کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اسامہ بن زید یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بلے بیٹے بھی ہیں، ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید کو بخاری کی حدیث ہے 3267 نمبر کی، کسی نے کہا کہ آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کہیں، آپ ان سے گفتگو کریں کہ یہ تدبیر کریں، لوگوں میں جو فساد پھیل رہا ہے اس کو دبانے کے لیے کوشش کریں، عثمان سے جا کے بات کریں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ میں تمہارے سامنے عثمان سے بات کروں؟ ایسا نہیں کرنے والا، میں اکیلے میں جا کر تنبیہ کروں گا، اکیلے میں نصیحت کروں گا، کیونکہ اگر لوگوں کے سامنے بات کروں اس سے فتنے کا دروازہ کھلنے کا اندیشہ ہے، اور میں کبھی بھی فتنے کا دروازہ پہلے نمبر پر کھولنے والا نہیں ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو مسلم حاکم کی جو ہے برائی بیان کرتے ہیں؟ حاکم کے معاملہ عوام کی طرح نہیں ہے۔ اگر آپ کا حاکم نہیں ہے، دل میں برا جانے، آپ ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں، لیکن اگر آپ کا حاکم ہے، بلا شبہ جا کر تنہائی میں اگر منع کر سکتے ہیں تو منع کریں۔